میرا نام شاہد ہے، میری عمر 27 سال ہے۔ میری کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں پریشان ہو گیا کہ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے۔ آج سے پہلے کبھی کوئی اتنی رات کو میرے دروازے پر نہیں آیا تھا۔ میں نے فوراً اونچی آواز میں پوچھا کون ہے، تو باہر سے مجھے مالکن کی آواز سنائی دی۔ اپنی بڑی مالکن کی آواز سن کر میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دل میں عجیب عجیب طرح کے خیالات بھی آ رہے تھے کہ پتہ نہیں اتنی رات کو کیا ہو گیا ہے جو مالکن خود میرے دروازے پر آ گئی ہیں۔ مالک بھی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ دروازے پر میری چاروں مالکنیں کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں انہیں اندر لے آیا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں اپنی مالکنوں کو کہاں بٹھاؤں۔ وہ چاروں میری ہی چارپائی پر بیٹھ گئی اور پھر کہنے لگی کہ شاہد، آج ہم چاروں تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اب تک تم نے خود کو ہمارا وفادار ثابت کیا ہے، آج ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنے ہمارے وفادار ہو۔ میں نے فوراً سینے پر ہاتھ باندھے مالکن سے کہا کہ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر بڑی مالکن مسکرائی اور کہنے لگی تو پھر آج تمہاری مضبوطی کا امتحان ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنے مضبوط مرد ہو، تم میں کتنا دم ہے۔ مالکن کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھی۔ میں نے مالکن سے کہا کہ میں آپ کا ہر کام فوراً کر سکتا ہوں۔ میں گاؤں کا لمبا چوڑا جوان مرد تھا، واقعی بہت دم رکھتا تھا، اس لیے میں نے مالکن سے کہا کہ آپ بس حکم کریں۔ یہ کہتے ہوئے مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ میری بات سن کر میری مالکن نے بہت گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا اور پھر ایسی حرکت کی کہ مالکن کی اس حرکت پر میں حیران رہ گیا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مالکن ایسا کرے گی۔ مالکن نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور مجھ سے کہا کہ ہم چاروں ہی اس زندگی سے پریشان ہو گئے ہیں، اب تم ہی ہو جو ہماری مشکل آسان کر سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو آج کی رات ہم چاروں کو ہی باری باری۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک چاروں مالکنوں نے ایسی حرکت کی کہ ان کی حالت دیکھ کر میں بے قابو ہو گیا۔ اس لیے میں نے مالکنوں کے حکم پر ان چاروں کو 1 گھنٹے میں ہی، جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے ماں باپ بہت احتیاط کرتے ہیں، خاص کر کسی غیر مرد کو تو گھر میں بنا ضرورت داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ لیکن میرا مالک بہت ہی عجیب سا انسان تھا۔ 4 جوان بیٹیوں کی موجودگی میں اس نے مجھے اپنے گھر پر ملازم رکھ لیا تھا اور میرے ذمے ان چاروں کی ضروریات کا خیال رکھنا تھا اور ان کے کام کاج کرنا تھا۔ اس لیے میں سارا دن ان چاروں کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ یہ نوکری کرنا میرے لیے مجبوری تھا۔ دراصل شادی کے بعد سے مستقل طور پر میں بے روزگار رہا تھا، کبھی کوئی اچھی نوکری لگ ہی نہیں سکی اور پھر میرے پاس بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ ایک بیٹی کا باپ بننے کے بعد میرے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھا تو میری بیوی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یا تو کوئی کام کرو یا پھر میں اپنی بچی کو لے کر اپنی میکے واپس چلی جاتی ہوں۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ نوکری کے لیے تو میں پہلے ہی مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن نوکری مل کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ گھریلو حالات کی وجہ سے میں پڑھ لکھ نہیں سکا تھا، کوئی خاص ہنر بھی میرے پاس نہیں تھا، بس جہاں بھی کوئی چھوٹی موٹی ملازمت ملتی میں کر لیتا تھا۔ لیکن آج کی مہنگائی کے اس دور میں چھوٹی موٹی ملازمت سے گھر چلانا کہاں آسان تھا، اسی لیے میرے لیے زندگی مشکل ہو رہی تھی۔ اور پھر ایک دن جب میرا اور میری بیوی کا جھگڑا ہوا تو میں نے مختصر سا سامان باندھا اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اب میں بڑے شہر جا رہا ہوں اور وہیں سے کما کر پیسہ بھیجوں گا۔ یہ سن کر میری بیوی بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ وہ مزید تنگی میں گزارا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا ایک دوست شہر میں رہتا تھا، میں سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا اور پھر اسی کے ذریعے سے میں اپنے مالک سے ملا۔ مالک نے مجھے بتایا کہ اسے اپنے گھر کے لیے ملازم کی ضرورت ہے۔ ویسے تو میں اس نوکری کو کرنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن بیوی اور بیٹی کا سوچ کر میں راضی ہو گیا اور جب مالک مجھے پہلی دفعہ اپنے گھر میں لے کر داخل ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مالک کی 4 خوبصورت جوان اور حسین بیٹیاں تھیں اور چاروں ہی شہزادیاں معلوم ہو رہی تھی۔ انہوں نے قیمتی ترین لباس پہن رکھے تھے اور چہرے پر کافی میک اپ بھی تھا۔ مالک نے ان چاروں سے میرا تعارف کروایا اور کہنے لگا یہ میری بیٹیاں ہیں اور تمہارا کام ان کی خدمت کرنا ہے، ان چاروں کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے پائے۔ ان چاروں کی ماں نہیں تھی، اس لیے مالکن کے لیے شاید زیادہ ہی فکر مند تھا۔ پہلے تو میں پریشان ہوا کہ یہ کیسی نوکری ہے، میں مرد ہو کر 4 لڑکیوں کی ضرورتوں کا خیال کیسے رکھ سکتا ہوں۔ میرے لیے تو ان کے کمرے میں جانا بھی ایک عجیب سی بات تھی کیونکہ میرے گھر کا ماحول تھوڑا مذہبی قسم کا تھا اور ان چیزوں کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اس وقت نوکری کی ضرورت ہونے کے باوجود میں نے حامی بھر لی۔ اور پھر بڑی بات تو یہ تھی کہ مجھے رہنے کے لیے کوارٹر بھی مل رہا تھا۔ میرے سارے ہی مسئلے مجھے اس نوکری سے حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اگلے ہی دن سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا مالک بہت ہی امیر آدمی ہے اور کاروبار کے سلسلے میں ساری رات بھی گھر سے باہر رہتا تھا۔ دن میں کم ہی مالک گھر پر ہوتا تھا۔ خیر میری ملازمت دن بھر کی تھی، رات کو میں اپنے کوارٹر میں چلا جاتا، لیکن سارا دن میں اپنی مالکنوں کے آگے پیچھے گھومتا۔
وہ چاروں بہت ہی عجیب معلوم ہوتی تھی، اپنے اپنے کمروں میں بند رہتی، مجھے اپنی ضرورت پر بلاتی تو بھی کام سے کام رکھتی، زیادہ تر تو وہ سوتی ہی رہتی تھی۔ کبھی کوئی مجھ سے بلا ضرورت بے تکلف نہیں ہوئی تھی، اور مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ جتنی میری تنخواہ تھی اس کے مقابلے میں میرا کام کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک بات اور عجیب تھی، مجھے بنگلے کے چوکیدار نے بتایا کہ اس گھر میں کوئی بھی ملازم زیادہ دن نہیں ٹک پاتا۔ پتہ نہیں مالکنیں ایسا کیا کرتی ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد ملازم دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ تم بھی یہاں زیادہ دن تک ٹک نہیں سکو گے۔ چوکیدار کی بات سن کر میں حیران ہوا تھا۔ اب تک انہوں نے میرے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے تو ساری مالکنیں سیدھی سادی سی لگی تھی۔ چوکیدار کہنے لگا، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر یقیناً یہ تمہارے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور کریں گی۔ مالک تو خود ان سے پریشان ہے، اس لیے انہیں بہت سختی میں رکھا ہے۔ مجھے بھی یہ ہدایات دی ہیں کہ میں کسی طرح انہیں باہر نہ جانے دوں۔ چوکیدار کی بات سن کر میں حیران ہو گیا تو وہ آہستگی سے میرے کان میں کہنے لگا، مجھے تو یہ ساری چاروں ہی بڑی عیاش قسم کی لگتی ہیں۔ چوکیدار کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ وہ اپنی مالکنوں کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا تھا؟ میں نے تو کبھی کسی بھی مالکن کو عیاش نہیں پایا تھا۔ مگر پھر کچھ ہی دن گزرے اور مجھے چوکیدار کی بات کافی حد تک ٹھیک محسوس ہوئی۔ ایک دن بڑی مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں فوراً پہنچ گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے مہینہ ہونے والا ہے، تم بہت ہی اچھے انسان ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر مالکن نے اپنا پرس کھولا اور مجھے کچھ پیسے نکال کر بنا ضرورت ہی پکڑا دیے، اور کہنے لگی کہ ان پیسوں کو تم اپنی ضرورتوں پر خرچ کر لینا۔ مالکن کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا۔ بلا وجہ ہی مالکن نے مجھے ہزاروں روپے دے دیے تھے۔ خیر میں نے خوشی سے وہ پیسے رکھ لیے، لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اگلے دن بھی میری دوسری مالکن نے مجھے پیسے دے دیے، اور اس نے بھی یہی بات کی کہ ان پیسوں سے اپنے مسئلے حل کر لو۔ مالکن کی اس دریا دلی پر میں حیران رہ گیا تھا۔ چاروں ہی میری مدد کرنے کو تیار تھی، جبکہ میں نے کسی سے مدد نہیں مانگی تھی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور پیسے مجھے مل رہے تھے، اس لیے میں نے خاموشی سے سارے پیسے رکھ لیے۔ البتہ میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح رحم دلی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، یا مالکن ضرور مجھ سے کوئی خاص کام کروانا چاہتی ہوں گی، لیکن وہ خاص کام کیا تھا یہ مجھے بالکل بھی معلوم نہ ہو سکا۔ میری چاروں مالکنیں سارا سارا دن گھر پر ہی رہتی تھی۔ میں نے کبھی کسی مالکن کو گھر میں باہر لان میں بھی جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پڑھی لکھی تھی یا نہیں، البتہ وہ گھر میں بھی خوب بن سنور کر رہتی تھی۔ ایک شام مالک اپنے کام سے گھر لوٹے تو ان کے ہاتھ میں بہت سارے شاپرز تھے، اور پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی ساری بیٹیوں کو وہ سامان دے دیا۔ مالک کے چہرے پر بہت ہی زیادہ خوشی نظر آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، تم لوگوں کی قسمت سے میں نے بہت سارا پیسہ بنایا ہے، اس لیے تم لوگوں کے لیے یہ تحفے لے کر آیا ہوں۔ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے خود خریداری کر کے آئے تھے، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ مالک اپنی بیٹیوں کی ضرورت کا سارا سامان خود ہی انہیں لا کر دیتے تھے۔ شاید ان کی بیٹیوں کو بالکل بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، جیسا کہ مجھے چوکیدار نے بتایا تھا۔ قیمتی ترین کپڑوں سے بھرے ہوئے وہ شاپرز پکڑ کر بھی مالکن کے چہروں پر خوشی نہیں آئی تھی۔ وہ سب بے دلی سے اپنے باپ سے وہ شاپر لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مالکنوں کے اس انداز پر میں حیران رہ گیا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید وہ اس گھر سے باہر جانا چاہتی ہیں اور خود خریداری کرنا چاہتی ہیں، اس لیے خوش نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ان باپ بیٹیوں کا ذاتی مسئلہ تھا، اور میں اس مسئلے میں پڑھ کر اپنی نوکری خراب کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ ان کے جانے کے بعد مالک نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور کہنے لگا کہ تم بہت ہی اچھے آدمی ہو، تم نے بہت آرام سے ان کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ خوش بھی ہیں، ورنہ اس سے پہلے میں نے جتنے بھی ملازم رکھے وہ سب کے ساتھ ان سے تنگ آ کر چلے گئے تھے۔ میں تمہاری تنخواہ بڑھا رہا ہوں، تم اور بھی دل لگا کر کام کرو۔ مالک کے اس طرح تعریف کرنے پر میں خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اکثر میں سوچتا کہ پتہ نہیں کیسی بہنیں ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتی، ورنہ تو بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزارتی ہیں۔ میری بہنیں بھی ایک دوسرے سے خوب لڑتی جھگڑتی تھی، کھیل کود کیا کرتی تھی، لیکن یہ چاروں تو اپنی زندگی میں ہی مگن ہیں، جیسے ایک دوسرے سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ میں نے کبھی کسی کو کسی دوسرے کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، اور اس بات پر بہت زیادہ حیران بھی ہوا تھا۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے پورا مہینہ گزر گیا، اور پھر ایک دن میں صبح ہی صبح جب بنگلے پر پہنچا تو میری بڑی مالکن کے کمرے سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر میں ان کے پاس پہنچا تو ان کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہو۔ میں نے فوراً مالکن کو پانی پلایا اور پوچھا کہ مالکن کیا ہوا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں مالک کو بلاؤں؟ وہ کہنے لگی کہ مالک تو دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، تم میری تھوڑی سی مدد کرو۔ اور پھر مالکن نے مجھے تیل کی بوتل پکڑائی اور کہنے لگی،
میرے پیروں کی مالش کر دو۔ یہ بات سن کر میں کچھ حیران ہو گیا کہ مالکن کیسے مجھ سے اپنے پیروں کی مالش کروا سکتی ہیں، لیکن مالکن نے اپنے پیر میرے آگے کر دیے اور خود بیڈ سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مالکن کے پیروں کی مالش کرنی پڑی، کیونکہ شاید مالکن کے پیروں میں بھی بہت تکلیف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مالکن کہنے لگی کہ اب میرا درد کم ہو گیا ہے، تم اپنے کام مکمل کرو، اور میں مالکن کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مالکن کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور ان کے چہرے پر بالکل نارمل سے تاثرات تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ مالکن کو اچانک سے ہوا کیا تھا۔ رات تک تو وہ بھلی اچھی تھی، پھر صبح ہی صبح ان کی اتنی عجیب سی حالت کیوں ہو رہی تھی؟ میں ساری مالکنوں کے چھوٹے موٹے کام نپٹانے لگا اور پھر ایسے ہی شام ہو گئی۔ شام کے وقت میرا مالک گھر میں داخل ہوا تو وہ بہت ہی غصے میں تھا۔ وہ بڑی مالکن کے کمرے میں گیا اور پھر وہاں سے چیخ و پکار کی آواز آنے لگی۔ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ مالک کس بات پر غصے میں تھا، لیکن اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ مالکن سے خفا ہے، کیونکہ وہ مالکن کو بہت برے برے لفظوں میں ڈانٹ رہا تھا اور آگے سے مالکن کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ بڑا ہی ظالم باپ ہے، پہلے ہی مالکن تکلیف میں ہے اور مالک انہیں اور ڈانٹ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد مالک نے ساری بیٹیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر خوب چیخ و پکار کرنے کے بعد گھر سے نکل گیا۔ مالک کے جانے کے بعد جب میں مالکنوں کے پاس پہنچا تو وہ سبھی اترے ہوئے چہرے لیے بیٹھی تھی۔ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا ہوا ہے، لیکن کسی نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا، اور پھر رات کو میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ میری بیوی کا فون آیا تھا، وہ مجھے بہت زیادہ یاد کر رہی تھی۔ یاد تو میں بھی اسے کر رہا تھا۔ 1 مہینے سے میں اس کے بغیر تنہا زندگی گزار رہا تھا اور سردی کی راتوں میں اس کی کمی کا احساس مجھے شدت سے ستا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں فون پر ہی اس سے اپنی جذبات کا اظہار کرتا رہا اور پھر فون بند کر کے میں کروٹیں بدلنے لگا۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو میری بیوی کا خوبصورت سراپا میری آنکھوں کے آگے لہرانے لگتا۔ اس سے دور ہو کر سارے گلے شکوے بھی ختم ہو گئے تھے۔ جب تک ہم قریب تھے تو لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ جب سے میں شہر آیا تھا اس کا رویہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ شاید وہ بھی میری جدائی کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ دن کی چھٹی لے کر واپس جاؤں گا گھر اپنے گاؤں میں اور نجمہ کے ساتھ 2-4 دن گزار کر لوٹ آؤں گا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ آدھی رات کے وقت مجھے کوارٹر کے دروازے پر دستک کی آواز آئی، تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری چاروں مالکن رات کے اس پہر میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ پھر میری بڑی مالکن نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں عزت سے ان چاروں کو اندر لے آیا۔ میں بہت زیادہ کشمکش کا شکار ہو گیا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے، اتنی رات کو وہ چاروں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ اور پھر بڑی مالکن نے مجھ سے بہت عجیب سی بات کی، کہنے لگی، شاہد تم جب سے آئے ہو تم نے ہماری بہت مدد کی ہے، خدمت کی ہے، لیکن آج کی رات ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے وفادار ہو یا نہیں۔ جو ہم تم سے کہیں گے کیا تم اسے پورا کر سکتے ہو؟ میں نے حیرت سے ان چاروں کو دیکھا اور کہا، مالکن میں آپ کا وفادار ملازم ہوں، اب تک آپ نے جو بھی کام مجھ سے کہے ہیں میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اگر آپ کو کسی خدمت کی ضرورت ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر دوسرے نمبر کی مالکن کہنے لگی، آج ہم تمہاری طاقت آزمانے آئے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ تم کتنے مضبوط انسان ہو۔ مالکن کی بات سن کر میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا کہ ایسا کون سا کام کروانا ہے مالکن کو، اور پھر اچانک ہی بڑی مالکن نے اپنے کندھے سے قمیض سرکا دی۔ جیسے ہی میری نظر بڑی مالکن کے کندھے پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کے کندھے پر بڑے بڑے زخموں کے نشان موجود تھے، جیسے کسی درندے نے انہیں پوری طرح سے نوچ لیا ہو۔ مالکن نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگی، ان زخموں کو غور سے دیکھو، ہم ہر رات ان زخموں کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ ہر رات ہی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر بڑی مالکن نے اپنی تینوں بہنوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی قمیض دانتوں سے سرکا دی، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ بڑی مالکن کہنے لگی کہ اگر تم چاہو تو ہمیں اس مشکل زندگی سے نکال سکتے ہو۔ میں نے حیرت سے اپنی مالکن سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، آپ لوگوں کا یہ حال کیسے ہوا؟ بڑی مالکن کہنے لگی کہ جسے تم ہمارا باپ سمجھتے ہو وہ ہمارا باپ نہیں بلکہ ایک گھٹیا انسان ہے جو ہمیں خرید کر یہاں لایا۔ ہم چاروں ہی چھوٹے چھوٹے گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں اور محبت کے نام پر بے وقوف بنا کر ہمیں لایا تھا اور پھر شہر لا کر اس آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، اور اب یہ آدمی ہر دوسرے دن ہمارے لیے کوئی نہ کوئی گاہک لاتا ہے جو رات بھر ہمیں نوچتا ہے اور پھر صبح چلا جاتا ہے۔ اگر کسی رات ہم گاہک کو خوش نہ کر پائیں تو وہ آدمی اس طرح ہم پر چیختا چلاتا ہے جیسے آج صبح چیخ رہا تھا۔ ان چاروں نے بتایا کہ ان چاروں کے ساتھ ایک ہی طرح سے محبت کا کھیل کھیلا تھا۔ شہر سے کچھ لڑکے گاؤں گھومنے کی غرض سے ان کے گاؤں پہنچے تھے اور پھر وہاں انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اپنے شہر لے آئے تھے۔ وہ چاروں سیدھی سادی لڑکیاں تھیں، اس لیے ان لڑکوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر چھوڑ کر شہر چلی آئی تھی
اور اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہ بتایا۔ بڑی مالکن کہنے لگی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرے 2 دفعہ ابارشن ہو چکے ہیں، جب بھی میں امید سے ہوتی ہوں تو وہ آدمی میرا بچہ ضائع کروا دیتا ہے، اس لیے میرے پیروں میں بہت درد ہوتا ہے۔ رات جب گاہک آتا تو میری ہمت نہ ہوتی کہ میں اسے خوش کر سکوں، اس لیے اس نے میری شکایت کر دی اور مالک نے آ کر ہمیں بہت زیادہ ذلیل کیا کہ اگر ہم گاہکوں کو خوش نہیں کریں گے تو وہ ہمارا کھانا پینا بند کر دے گا۔ اب تم ہی بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ کہہ کر چاروں مالکن رونے لگی۔ وہ چاروں ہی چھوٹے غریب گھرانوں سے تھی اور انہیں محبت کے دھوکے میں پھنسا کر یہاں اس ذلت بھری زندگی کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور مزید حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ میں ان چاروں کو بہنیں سمجھ رہا تھا جبکہ وہ بہنیں نہیں تھی۔ چھوٹی مالکن کہنے لگی کہ تم سے پہلے جتنے بھی نوکر آئے تھے کچھ ہی دنوں میں انہیں ہماری حقیقت پتہ چل گئی تھی اور انہوں نے ہم سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ نوکر ہم پر بری نظر رکھتے تھے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے مل کر انہیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جب تم آئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ تم بہت سیدھے سادے اور شریف انسان ہو، تم نے کبھی نظر اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اس 1 مہینے میں تمہیں یہ بھی احساس نہیں ہو سکا کہ ہم چاروں بہنیں نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب ہمیں تمہاری شرافت کا یقین ہوا تو ہم نے تم سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارا غلط فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ ان چاروں کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں ایسے گھناؤنے کام بھی ہوتے ہیں۔ وہ چاروں کہنے لگی کہ بنگلے کے باہر بہت سارے گارڈز ہیں، ہم کسی بھی طرح بھاگ نہیں سکتے جب تک تم ہماری مدد نہ کرو۔ کچھ ایسا کرو کہ باری باری ہم چاروں کو یہاں سے فرار کروا دو۔ یہ کہہ کر وہ چاروں میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور مجھ سے مدد کی بھیک مانگنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ان کی مدد کروں اور سچ تو یہ تھا کہ ان کی حالت دیکھنے کے بعد میں خود بھی یہی چاہتا تھا، لیکن یہ کس طرح سے ممکن تھا؟ بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان کی مدد کروں گا۔ میں خود ایک بیٹی کا باپ تھا اور خدا نہ خواستہ کبھی یہ وقت مجھ پر بھی پڑ سکتا تھا۔ اگر کوئی میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ظلم کرتا تو یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں پولیس کو فون کر کے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی کہ اس آدمی کا بڑے بڑے لوگوں سے تعلق ہے، پولیس والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے تو اسے کسی بات کا خوف ہی نہیں ہے، تمہیں کسی اور طرح سے ہماری مدد کرنی ہوگی۔ اور پھر تھوڑا دماغ لگانے کے بعد میں نے بہت ساری چائے بنائی اور اس میں نیند کی دوا ملا دی اور پھر چائے کے کپ اٹھا کر دروازے پر پہنچ گیا۔ چوکیدار مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے تو میں نے کہا کہ سردی بہت ہے، اس لیے بس آپ لوگوں کے لیے بھی چائے لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ خوش ہو گئے۔ ویسے بھی 1 مہینے میں میری ان سے کافی اچھی بات چیت ہو چکی تھی۔ ان سب نے چائے پی اور کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو گئے۔ ان کے سونے کے بعد میں نے ان چاروں مالکنوں کو چپکے سے اس بنگلے سے نکال دیا اور خود بھی اپنے سامان کے ساتھ نکل گیا۔ ان چاروں کے پاس کافی سارے پیسے موجود تھے جس سے وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکتی تھی۔ میں نے ان چاروں کو ان کے گاؤں جانے والی ٹرینوں میں صبح سویرے ہی بٹھا دیا اور خود بھی واپسی اپنے گاؤں کے لیے نکل گیا۔ میرے پاس کافی پیسے تھے، میں نے سوچا کہ کچھ دن نجمہ کے ساتھ گزاروں گا اور پھر کسی دوسرے شہر جا کر نوکری کی تلاش کروں گا۔ مجھے امید تھی کہ ان لڑکیوں کے والدین انہیں معاف کر دیں گے، کیونکہ ماں باپ کا ہی اتنا ظرف ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی ہر غلطی نہ صرف معاف کر سکتے ہیں بلکہ ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر انہیں دنیا کے آگے سرخرو بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی اچھی خاصی لگی لگائی نوکری پر لات ماری تھی۔ میری نظر میں مظلوموں کو ظالم سے بچانا زیادہ ضروری تھا۔ میں نے اپنی ضمیر کو مطمئن کیا تھا اور ان چاروں لڑکیوں کی حفاظت کی تھی۔ آج میں اپنے اس عمل پر بہت خوش ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں کس شہر میں جاؤں گا اور کوئی مجھے نوکری دے گا بھی یا نہیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ میری یہ نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میری سب بہن بیٹیوں سے گزارش ہے کہ محبت میں اندھے ہو کر کسی غیر مرد پر اعتبار کر کے اس طرح اپنے گھر کی دہلیز پار نہ کیا کریں، کیونکہ اس طرح نہ صرف آپ کے ماں باپ رسوا ہوتے ہیں بلکہ آپ بھی ذلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنی اہمیت کو سمجھیں اور خود اپنی عزت کریں۔ اس طرح گھر کی دہلیز پار کرنے والی لڑکیاں ساری زندگی صرف ذلیل اور خوار ہوتی ہیں، اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا آپ بھی میری اس بات سے متفق ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔